الحمد لله الذي أبدأ الأفلاك والأرض والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين على سيد الرسل وخاتم المعصومين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين وأوليائه الكاملين وعلماء ملته وصلحاء أمته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والموقنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بآواز بلند مل کر درود پاک پڑھیے. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی
آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن و کمال محمد فاروق ذل جاہ و جلال محمد عثمان ضیائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین ایمان ما محبت آل محمد محمد گلستو علی روئے گل محمد گل استو علی روئے گل شدا فاطمہ درمیان بوئے گل جو اترش برآمد حسین و حسن جو اترش برآمد حسین و حسن معطر ازاں شد زمین و زمن. تمام تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ العظیم کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی. درود لا محدود بحضور رحمت عالم نبی مکرم رسول محتشم سید سربراہ حامی بے کساں دستگیر جہاں غم غسار زمان شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء سند الانبیاء آبرو انبیاء اول الانبیاء آخر الانبیاء تتمہ انبیاء خاتم الانبیاء احمد مجتبیٰ میرے اور آپ کے لجپال آقا جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد
واجب الاحترام گرامی قدر عشاقان مصطفیٰ غلامان اولیاء محبان اہل بیت و اصحاب مصطفیٰ، آج کا یہ خوبصورت روح پرور ایمان افروز اجتماع بعنوان پیغام حسین کانفرنس بڑے ہی تزک و احتشام کے ساتھ انعقاد پذیر ہے، جس میں اہل محلہ اور گرد و نواح سے احباب ایمانی غیرت کے ساتھ اور جذبات کی بیداری کے ساتھ آج کی پاکیزہ بزم میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا مل بیٹھنا اور آج کی اس خوبصورت بزم سے فیوزات کو سمیٹنا اور عقیدت اور محبتوں کے ساتھ حاضری دینا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بانیان محفل کو، منتظمین محفل کو، اراکین محفل کو دارین کی برکتیں اور سعادتیں عطا فرمائے اور تا دم آخر اس سلسلے کو جاری اور ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے قبل آپ کے علاقے کی شان، پہچان، وقار، زینت، غیرت مند نوجوان خطیب فاضل جلیل عالم نبیل حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ابرار احمد نقشبندی ثم نعیمی زیدہ شرفہ بڑے ہی خوبصورت لہجہ میں عقیدہ اہل سنت کی ترجمانی میں اپنے خیالات کا اظہار آپ کے سامنے فرما رہے تھے۔ آپ نے بڑے پیار کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ انہیں سماعت کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے سوزے بیان میں، زور بیان میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور انہیں مسلک حق اہل سنت و جماعت میں خدمت دیتے ہوئے ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور اسی طرح انہیں اس مقام پر استقامت عطا فرمائے۔ میں چند باتیں آپ کی خدمت میں گوش گزار کروں گا۔ آپ احباب مجھ سے واقف ہیں کہ میں کس انداز میں بات کرتا ہوں۔ سادہ بات ہوگی، لہجہ بھی بڑا سادہ ہوگا، انداز بھی بڑا سادہ ہوگا، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ میرے ہر جملے کو سہارا یا رب کا قرآن دے رہا ہوگا یا مصطفیٰ کا فرمان دے رہا ہوگا۔ حضرات گرامی، ہم اہل حق، اہل سنت و جماعت خوش قسمت اور سعادت مند ہیں کہ رب کائنات نے محبوب کی ہر نسبت کے ساتھ ہمیں وابستہ کر رکھا ہے۔ ہم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا بھی احترام کرتے ہیں اور حضور کے اصحاب سے بھی پیار کرتے ہیں، اور ہمارا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ میرے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تمام عظمتوں کا معیار ہے، حضور کی ذات پر ساری عظمتوں کا مدار ہے۔ جس کو بھی کائنات میں جو مل رہا ہے، جو قیامت تک ملے گا، وہ صدقہ ہوگا میرے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا۔ میرے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا تارکن فیکم الثقلین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ما ان تمسکتم بہما لن تدلوا بعدی۔ میرے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جب تک ان دو چیزوں کے ساتھ تمہارا تمسک رہے گا، لن تدلوا بعدی، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان دو چیزوں کا تمسک تمہیں گمراہ ہونے سے بچا لے گا۔ اولہما القرآن وثانیہما اطرتی، ان میں سے پہلی چیز اللہ کا قرآن ہے اور دوسری چیز حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل ہے۔ اللہ کے قرآن کے بارے میں یہ اس کی عزت عظمت اور شان یہ ہے کہ حبل ممدود من السماء الى الارض، کہ اس کو رب کائنات نے آسمان سے زمین پر بھیج دیا، یہ رسی کا کام کر رہا ہے۔ حبل ممدود من السماء الى الارض، اس کو رب کائنات نے آسمان سے زمین کی طرف لٹکا دیا ہے، جو اس سے وابستہ ہو جاتا ہے رب کائنات اس کے لیے اپنے قرب کے راستے واہ کر دیتا ہے۔ وَإِطْرَتِي، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اور میرے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسرے مقام پر، فرمایا صحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جو بھی ان میں سے جس کے پیچھے چلے گا رب کائنات اس کو ہدایت کے لیے قبول فرماتا نظر آئے گا۔ آپ میرا خیال ہے کسی اور طرف چلے گئے، اپنی سوچوں کو مجتمع کریں، اپنی سماعتوں کو بھی میری طرف متوجہ رکھیں۔ نوجوان ہیں، آپ کے ٹانگیں اور گھٹنے ٹھیک ہیں، چار زانوں بیٹھ جائیں۔ یہ ڈیرا نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ ادب کے ساتھ بیٹھے، مسکرا کے بیٹھے، ایسے بیٹھے، ماشاءاللہ، ناراض نہ ہو۔ باتیں کہنی پڑتی ہیں، تربیت کی بھی کچھ تربیت کا بھی انداز ہے، جو کہ ہم شریعت بھی بیان کرتے ہیں اور طریقت کا حوالہ بھی پیش کرتے ہیں، لیکن پیار سے بات کرتے ہیں اور اپنوں کے ساتھ نرم بھی ہوتی ہے، گرم بھی ہوتی ہے، لیکن عوام میں بڑی سادہ بات ہوتی ہے۔ توجہ کے ساتھ رہیے گا۔ اور یہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، یہ مجالس اگر احترام کے ساتھ اس میں رہا جائے تو بندہ فرش پہ بیٹھ کے عرش کی چاشنی اسے میسر آ جاتی ہے، اور اگر تھوڑا سا بے دہانی میں، بے توجہی میں، بے ادبی کے ماحول میں چلا جائے تو جو ہوتا ہے وہ بھی گرا کے چلا جاتا ہے۔ جتنی دیر بیٹھے، احترام میں بیٹھے، ادب میں بیٹھے، وقار میں بیٹھے، اور اس انداز میں بیٹھے کہ ذکر کن کا ہو رہا ہے۔ عرض کر رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے۔ میرے پیش رو خطیب نے جس مقام پر اپنی گفتگو کو روکا، میں انشاءاللہ آخر میں پیغام حسین بھی بیان کروں گا۔ میری طرف سے آپ چپ بیٹھے، بولنے، خاموش رہیں، آنکھیں بند کریں، لیٹ جائیں۔ میں تقریر کرنے آیا ہوں، کر کے جاؤں گا اور پورے دھڑلے سے سنا کے جاؤں گا۔ میری طرف سے لیٹ جائیں، بیٹھ جائیں، سو جائیں، باہر چلے جائیں، میری ڈیوٹی ہے، میں اپنی ڈیوٹی نبھاؤں گا، تمہاری ڈیوٹی ہے تم اپنی ڈیوٹی نبھاؤ۔ میرا کام ہے بولنا، تمہارا کام ہے سن کے محبت میں آ کے کہنا سبحان اللہ۔ کہہ لے ذرا سبحان اللہ، پیار سے کہیں ذرا سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، میں عرض کر رہا تھا جس جگہ پہ بات کو میں نے روکا، میرے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جو بھی ان میں سے جس کے پیچھے چلے گا رب کائنات اس کے لیے ہدایت کے راستے کھولتا چلا جائے گا۔ آؤ میں حدیث پاک آگے بڑھاتا ہوا آپ کو سناتا چلا جاؤں۔ میرے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب بات بڑی اونچی ہوتی ہے تو اس کے لیے مقام بھی بڑا اونچا ہوتا ہے، جب بات بڑی بلند ہو تو اس کے لیے آواز اور اس کا انداز بھی بڑا اونچا ہوا کرتا ہے۔ جناب سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ
کعبہ شریف کی طرف آتے ہیں اور کعبہ شریف کی طرف آ کر کعبہ شریف کا دروازہ پکڑتے ہیں. وَهُوَ آخِذٌ بِبَابِ الْكَعْبَةِ. حضرت ابو ذر غفاری نے کعبہ شریف کا دروازہ پکڑا اور دروازہ پکڑ کر کہا من عرفنی فقد عرفنی ومن انکرنی فانا ابو ذر غفاری. توجہ سے یہ ساؤنڈ والا اپنے انداز میں چلے گا, شور نہ ہو, بات پہنچے کہاں جا رہی ہے. حضرت ابو ذر غفاری کعبہ شریف کے پاس آتے ہیں, کعبہ شریف کا دروازہ پکڑا اور پکڑ کر کہا, اپنا تعارف بیان کیا, کہا من عرفنی فقد عرفنی. جو مجھے جانتا ہے وہ سو جانتا ہے, جو مجھے نہیں جانتا سن لے, میں محمد مصطفیٰ کا نوکر اور غلام ابو ذر غفاری ہوں. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میرے آقا مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, توجہ سے, میرے آقا مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اصحاب کی مثال, میری آل کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے, سفینہ نوح کی طرح ہے میرے آل کی مثال. فمن راکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلاکا. فرمایا میری آل کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے, جو اس میں بیٹھ گیا وہ پار چلا گیا, جو اس سے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا. اور اعلی حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلی نے اس حدیث کی ترجمانی میں اپنی محبت کے قلم کو اٹھایا اور عقیدہ اہل سنت کی سیاہی کو ملایا اور کائنات میں عقیدہ اہل سنت لکھ کے کائنات کو سنایا. میرا ایمان کہتا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پاک, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. ہے. حضرات گرامی توجہ کے ساتھ سنیے گا, جو کشتی میں بیٹھے نا کنارے کا انتظار کرے وہ بھی برباد ہو گیا, اور جو کشتی میں بیٹھے منزل سے بے خبر ہو وہ بھی برباد ہو گیا. لیکن زمانہ ہے بہت دور کا, جب کشتیاں چلتی تھی, تاریک رات ہوتی تھی, کشتیاں منزل کی طرف روانہ ہوتی تھی اور انہیں منزل کے تعین میں ستاروں سے رہنمائی لینا پڑتی تھی. اب کشتی چلے اور اس میں بیٹھے نا وہ بھی ہلاک ہو گیا, اور جو بیٹھے ستاروں کی طرف توجہ نہ کرے وہ بھی ہلاک ہو گیا. جب کشتی میں بیٹھا تو کشتی میں بیٹھے میرے آقا مولا امام الانبیاء نے فرما دیا اصحابی کالنجوم, میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے. جو کشتی میں بیٹھا اور کشتی کو اس نے پانی کی لہروں میں روانہ کیا اور پھر ستاروں سے پوچھتا رہا, میرے آقا مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی کشتی اسے بٹھائے گی بھی, اس کی حفاظت کی ضمانت دے گی بھی, اور اس کے لیے منزل مراد کو اور منزل مقصود کو قریب کرتی بھی نظر آئی تھی. صحابہ ستاروں کی مانند ہے اور حضور سید عالم نور مجسم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کشتی کی مانند ہے. ہم سنی وہ ہیں جو کشتی سے رہتے بھی نہیں, بیٹھتے ہیں اور پھر کشتی میں بیٹھ کے ستاروں سے لڑتے نہیں, اکڑتے نہیں, بلکہ محبت سے ستاروں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور منزل تک پہنچنے کا سہارا لیتے ہیں. خدا کی قسم سنی تجھے مبارک ہو, سنی اپنے عقیدے پہ ناز کر تو اہل بیت کی عظمت کے بھی نعرے لگاتا ہے, صحابہ کی طہارت کے بھی گل گاتا نظر آتا. اگر بول سکتے ہیں او بولو, او سنیو بولو. سارے موسمی کیڑوں کے لیے یہ بہت بڑی سپرے ہے جی, موسمی کیڑوں کے لیے یہ بہت بڑی سپرے ہے.
اور خدا کی قسم اس سپرے کا اثر سوراخوں کے اندر بھی جاتا ہے، اور جب مذہبی کیڑے باہر نظر آتے ہیں وہ بھی دھم دبا کے سوراخوں کے اندر گھس جانے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں۔ سنی کہیں ہم تقریروں سے موسمی کیڑوں کو مارتے ہیں، کہیں نعرے لگا کر موسمی کیڑوں پہ سپرے کرتے نظر آتے ہیں۔ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، صدیق و عمر، عثمان و علی، ہے معاویہ بھی، ابو سفیان بھی، سب صحابیات بھی۔ بہت آگے جانا ہے، ناروں سے انشاءاللہ تھوڑا سا احتیاط کریں۔ حضور کی حدیث ہے لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّ وَصَحَابِي وَأُلْبُ أَهْلَ بَيْتِي۔ آپ توجہ کرنا اس حدیث پہ۔ عمارت وہ بھی کھڑی ہوتی ہے اپنی بنیاد پہ، جتنی بنیاد مضبوط ہوگی عمارت اتنی پرسکون نظر آئے گی۔ عمارت کاٹ کے ساتھ ہر قسم کے ہواؤں سے، ہر قسم کے طوفانوں سے اپنی جڑ کا سہارا لے کر اپنے قد کو کھڑی کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّ وَصَحَابِي وَحُبُّ أَهْلِ بَيْتِي۔ فرمایا ہر شے کی کوئی نہ کوئی جڑ ہے، اساس ہے، بنیاد ہے۔ اسلام بھی شے ہے، اس کی بھی جڑ ہے، اساس ہے، بنیاد ہے۔ یا رسول اللہ اسلام کی جڑ کیا ہے؟ اسلام کی اساس اور بنیاد کیا ہے؟ فرمایا میری آل کی محبت یہ اسلام کی بنیاد ہے، میرے اصحاب کا پیار یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ حب اصحابی وحب اہل بیتی، اصحاب کا دامن بھی ہاتھ میں ہو اور اہل بیت کا دامن بھی ہاتھ میں ہو تو اسلام روشن ہے، اس کا اسلام روشن ہے، اس کے اسلام میں نور ہے، اس کے دین میں سرور ہے۔ اور اگر اہل بیت کا دامن تو ہاتھ میں ہو اور صحابیت سے کرے وہ بھی اسلام کے لحاظ سے کوڑا، اور اہل بیت کی محبت کا جھنڈا تو لہرائے، اہل بیت اطہار سے بغض رکھے، اس کے اسلام کی عمارت اس کی بھی کمزور ہے۔ سنی تجھے مبارک ہو، تیرے ایک ہاتھ میں اہل بیت اطہار کی محبت کا جھنڈا ہے، دوسرے ہاتھ میں اصحاب مصطفیٰ کے پیار کا جھنڈا نظر آتا ہے۔ آج کمینے لوگ، آج مذہبی کھسلے لوگ، میں بازاری جملے نہیں بول رہا، بڑے پیار کے جملے بول رہا ہوں، تہذیب میں بول رہا ہوں۔ آج طریقت کے عیار لوگ، آج طریقت سے بے بہرا اور اندھے لوگ، آج سادات کے لحاظ سے، چم کے سادات سے بے نور حیثیت کے مالک لوگ، کوئی اصحاب پہ بھونکتا ہے، کوئی آل کا پیار لیتا ہے، کوئی اصحاب کے پیار میں آل سے بغض رکھتا ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا جنت اس کی ہوگی جس کا ابو بکر و عمر سے بھی پیار ہوگا، علی اور حسنین کریمین سے بھی پیار نظر آئے گا۔ اور حضرات گرامی امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو مسئلہ ہی واضح کر دیا، مسئلہ ہی واضح کر دیا۔ جو نقشبندی ہو کے مکتوبات نہ پڑھے، جو مجددی ہو کے مکتوبات نہ پڑھے اور اس کی لائبریری اور گھر میں مکتوبات نہ ہو، وہ اپنی مجددیت کی خبر لے، وہ اپنی نسبت مجددیت پر نظر کرے، اور جو مجددی کہلائے اور مجددی نظریہ سنے بھی اور سنائے وہ حقیقتاً امام ربانی مجدد الفسانی کا نوکر بن کے نظر آئے گا۔ اب لوگ رافضی اور خارجیت کے پیمانے انہوں نے خود بنا رکھے ہیں، خود بنا رکھے ہیں اور سنا رکھے ہیں، تراش کے سامنے بیان کر دیے ہیں۔ لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں، عقیدہ اہل سنت پہ حملہ کرتے ہیں، کہتے ہیں
ہم علی علی کرتے ہیں، علی علی کرتے ہیں، علی علی کرتے ہیں، حیدر حیدر کرتے ہیں، اس لیے ہمیں رافضی کہا جاتا ہے، اس لیے رافضیت کا ٹائٹل ہم پہ تھوپا جاتا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کمینے، علی علی کہنے سے بندہ رافضی نہیں ہوتا، علی علی کہنے سے بندہ رافضی نہیں ہوتا، علی علی تو رب کا قرآن کر رہا ہے۔ نہیں بولے میں ابھی ایک آیت سے میں صرف بات کر کے آگے بڑھوں گا۔ علی علی کہنے سے بندہ رافضی نہیں ہوتا، علی علی رب کا قرآن کر رہا ہے، علی علی مصطفیٰ کا فرمان کر رہا ہے، علی علی ابو بکر عمر عثمان کر رہا ہے، علی علی داتا گنج بخش جویری کر رہے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کر رہے ہیں، سلطان باہو کر رہے ہیں، تاجدار گولڈا کر رہے ہیں، تاجدار کوٹلا کر رہے ہیں۔ سنیں ماشاء 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 واہ بھائی واہ ماشاء یا نبی یا سجا پاسا کمزور ہے محبت نہ کہو یا نبی صاحبوں میں عرض کر رہا ہوں سر علی علی کہنے سے بندہ رافضی بولے علی علی کہنے سے بندہ رافضی علی علی کہنے سے بندہ رافضی علی علی کرنے سے بندہ رافضی حیدر حیدر پورے دل نل کرو رافضی نہیں ہوتا میاں صاحب رافضی کب ہوتا ہے میں کہ علی کے پردے میں چھپ کے جب امیر معاویہ کو بھونکتا ہے رافضی ہوتا ہے سمجھ نہیں بلکہ ہم تو کہتے ہیں جان فدا حیدری جان فدا حیدری یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی
کہ ہم کہتے دوسری زبان میں علی امام منستو منم غلام علی صد چو جانے من فدائے نام علی. علی علی کرنے سے بندہ رافضی اور کمینیا رافضی کی دونگ ہے. رافضی اس وقت ہوتا ہے جب علی کے نعرے میں چھپ کے امیر معاویہ پہ تبرہ کرے پھر سنی تجھے رافضی کہتا. شہر لاہور میں جس نے ڈیرا لگایا اسے دنیا داتا گنج بخش جویری کہتی ہے، اور جو داتا کی ولایت کا منکر ہے وہ سنی ہو سکتا ہی نہیں ہے، چاہے سید ہو چاہے متسید ہو. جی چاہے سید ہو چاہے متسید ہو. لوگ کہتے ہیں میاں صاحب برادران میاں صاحبان سیدوں کا ادب نہیں کرتے، سیدوں کا احترام نہیں کرتے. اور میں کہتا ہوں کمینے تو سید کی بات کرتا ہے، ہمارے بزرگوں نے تو متسید کا ادب کر کے بتا دیا. سمجھ کوئی نہیں آئی تو اے ضرب دور دور تک پہنچتی پیے تھوڑے تک آئی بھی نہیں. تم کہتے سیدوں کا ادب نہیں کرتے، اوے ہم تو بناوٹی سیدوں کا ادب کرتے ہیں. ہم تو بناوٹی سیدوں کا ادب کرتے ہیں جنہوں نے صدات ہدار لے کر چند قدموں کے لیے اپنے اوپر اس کا لبادہ اڑا. ہم تو اس کا بھی ادب کرتے ہیں. ہمارے آستانے کے تربیت یافتہ جو بناوٹی سید ہو اس کا احترام کرتے ہیں، تو جو اصلی سید ہوگا اس کا احترام کتنا ہوگا. اور یہ جملہ بھی کہنے لگا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے گا. سیدوں کو ایڑیاں اٹھا اٹھا کر احترام خیرات میں مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. سیدوں کو ایڑیاں اٹھا اٹھا کر دامن پھیلا پھیلا کر امت سے ادب احترام وقار پروٹوکول مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. میں کہنا چاہتا ہوں عقیدہ اہل سنت کے زیر سایہ سید ہو، اس کے جوتے ہوں، جوتوں سے لگا ہوا گرد ہو، میاں صغیر اسے پیشانی پہ سجائے گا، چوم کے آل مصطفیٰ کی عظمتوں کے نعرے لگائے گا. ہمارے بزرگ بتایا کرتے تھے جو سید ہوتا ہے باقی بڑی خوبیاں ہوتی ہیں، بے عمل بھی رہو، لیکن جو سید ہو خدا کی قسم ایک تو اس کا لہجہ بڑا شائستہ ہوتا ہے اور دوسرا اس کا چہرہ بانور ہوتا ہے. لہجہ بڑا شائستہ ہوتا ہے بابو، پر وقار چلتا ہے، اور دوسرا اس کے چہرے سے حضور کی نسبت کا نور چھن چھن کے نکلتا نظر آتا. اسے یہ نہیں کہنا پڑتا میں سید ہوں، اسے یہ نہیں کہنا پڑتا میرا احترام کر، مجھ سے پیار کر. اور سنی تو خدا کی قسم وہ شہر رسول میں جو کتا چاکری کرتا ہے سنی تو اس کا بھی احترام کرتا ہے. جب کتوں کا احترام اتنا ہے تو آل مصطفیٰ کا احترام کتنا ہوگا. بلکہ میرے امام نے تو بات ہی بڑی دور کی کر دی. میرا امام تو بڑی دور کی بات کرتا ہے، کہتا ہے آل مصطفیٰ کا شہزادہ سید ہونا بڑی دور کی بات ہے. میرا امام کہتا ہے تجھ سے در سے سک سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. آؤ سیدو،
جہاں عشق و محبت بولتے ہو علم و حکمت بھی بولا کرو، علم و حکمت بھی بولا کرو، تاکہ پتہ چل جائے یہ صرف اعلیٰ حضرت شاعروں کے نعت خوانوں کے نہیں ہیں، یہ علماء کے ماتھے کا جھومر ہے۔ عشق و محبت، عشق و محبت، علم و حکمت، علم و حکمت۔ آؤ میں عرض کرنا چاہتا ہوں سید ہوتا کون ہے؟ یہ سید ہے داتا گنج بخش اجمیری، یہ سید ہے داتا گنج بخش اجمیری۔ اور جو سید چاہتا ہے کہ میرا احترام ہو، میں اس سید کو ہاتھ باندھ کے کہنا چاہتا ہوں داتا کے نظریات کے زیر سایہ آ جا، تجھے احترام مانگنا نہیں پڑے گا، سنی جھولی میں رکھ کے تیرے اوپر پھینکتے نظر آئیں گے۔ سید اور پھر منگتا ہو ہی نہیں سکتا، سید اور منگتا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور منگتا صرف یہ نہیں ہوتا پیسے مانگے، مال و دولت مانگے، یہ احترام مانگنے والا یہ بھی منگتا ہے۔ جو آل مصطفیٰ کا شہزادہ ہو وہ منگتا نہیں ہوتا، وہ ہر میدان کا سخی ہوتا۔ میں بتاؤں کتنے بڑے سخی ہوتے ہیں۔ ایک سائل چلا اور اس میں ارادے میں تھا کہ آج مجھے 100 بکریوں کا ریوڑ چاہیے۔ وہ امام حسن مجتبیٰ کے دروازے پہ پہنچا اور جا کے کہنے لگا اے سخی گرانے کے شہزادے، مجھے 100 بکریاں چاہیے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ نے غلاموں کو کہا جاؤ دروازہ کھولو، دروازہ کھول کے گن گن کے نکالو، جب تک 100 پوری نہ ہو دروازہ بند نہیں کرنا، جب تک 100 پوری دروازہ بند نہیں کرنا۔ 100 پوری ہوئی، فرمایا اسے دے دو، اس نے 100 بکریاں مانگی تھی دے دو۔ وہ سائل 100 بکریاں لے کے خوشی خوشی جا رہا ہے۔ اس نے کہا یہ تو آل مصطفیٰ کا شہزادہ تھا، یہ بیٹا تھا، اب چلو راستے میں علی المرتضیٰ کا بھی آستانہ آ رہا ہے، اس سے بھی لنگر مانگ لو، اس سے بھی لنگر۔ میں یہ بتا رہا ہوں سید منگتا نہیں ہوتا، سید تو دینے والا ہوتا ہے، دینے والا ہوتا ہے۔ کہا راستے میں علی المرتضیٰ کا آستانہ ہے، چلو ان سے بھی مانگ لیتے ہیں۔ گیا کہا حضور مجھے 100 بکریاں چاہیے۔ جب آپ نے سنا فرمایا اسے 100 بکریاں بھی دیں گے۔ غلاموں کو کہا استبل کا دروازہ کھولو، پہلے اسے 100 اونٹ دو، پہلے اسے 100 اونٹ دو، اور 100 اونٹ دے کے پھر 100 بکریاں دو۔ اونٹ بھی لیے بکریاں بھی لی، بکریاں 200 اونٹ 100۔ چلتا چلتا مدینہ کی طرف رخ کرتا کرتا بڑھ رہا ہے آگے، لیکن خوشی اور حیرانگی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ کہنے لگا حسن مجتبیٰ سے بکریاں مانگی، بکریاں ملی، علی المرتضیٰ سے مانگی بکریاں، بکریاں بھی ملی، اونٹ بھی ملے۔ اب لنگر آل مصطفیٰ پہ خوش بھی ہے، علی المرتضیٰ کی عطا پہ حیران بھی ہے۔ کہا چلو کوئی صاحب نظر ملا تو ان سے پوچھوں گا وجہ کیا ہے۔ حسن سے بکریاں مانگی، بکریاں ملی، علی سے بکریاں مانگی، اونٹ بھی ملے، بکریاں بھی ملی۔ یہ جذبات، خیالات، عطائیں دل میں لے کر پڑھ رہا تھا۔ آگے یار غار مصطفیٰ، رونق بازار مصطفیٰ، مزاج شناسائے نبوت، مزاج شناسائے نبوت، خلیفہ اول بلا فصل بالتحقیق جناب سیدنا ابو بکر صدیق مل گئے۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق مل گئے۔ جب ملے تو آپ نے چہرہ پڑھ کے ہی اس کے سارے سوالات کو اپنے ذہن میں لے لیا، لیکن پھر بھی اس سے پوچھا تو خوش بھی نظر آ رہا ہے، حیرانگی کے رنگ بھی تجھ پہ نمودار ہو رہے ہیں، وجہ کیا؟ عرض کرنے لگا حضور امام حسن مجتبیٰ سے بکریاں مانگی، بکریاں ملی، علی المرتضیٰ سے بکریاں مانگی، اونٹ بھی ملے، بکریاں بھی ملی، وجہ کیا ہے؟ جناب سیدنا ابو بکر صدیق بولنے لگے، فرمایا الحسن ہوا سخی والعلی ہوا جواد۔ فرمایا حسن
سخی ہے، علی سخیوں کا سخی ہے۔ آل مصطفیٰ کے شہزادے دینے والے ہوتے ہیں، لینے والے۔ اوے حضرات گرامی توجہ کیجئے، بصرہ کا بازار ہو، حضور کی آل کا شہزادہ آ جائے تو دنیا چہرہ دیکھ کے کہتی ہے یہ مصطفیٰ کا شہزادہ ہے، یہ مصطفیٰ کا۔ آج میں کسی کو بازاری جملوں کے ساتھ مرمت نہیں کر رہا، میں نے کہا اگر شوق ہے کہ زمانہ ہمارا احترام کرے تو تم اس راہ کے سید بن جاؤ جس راہ کے مسافر داتا گنج بخش رجویری ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش رجویری نے اپنی کشف المحجوب میں لکھا، آج بھی میں کتابیں ساتھ نہیں لایا لیکن فارسی کی جو کشف المحجوب ہے اور جس کو مصر سے ڈگری ملی ہے، جس کو مصر سے ڈگری ملی ہے، میں نے کہا ساری زندگی تھانوں کا ٹاؤٹ بن کر جس نے گلی کوچوں میں زندگی گزاری ہو، مصر کا بازار تو بڑی دور کی بات ہے، مصر کا بازار تو بڑی دور کی بات ہے۔ تمہیں تھانوں کے اتار چڑھاؤ کا تو پتہ ہو سکتا ہے، مصطفیٰ کے دین کا پتہ نہیں ہو سکتا۔ تھانوں کے اتار چڑھاؤ کا پتہ ہو سکتا ہے، تھانوں کی بولیاں اور تھانے میں کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے افسران کی طبیعت کو تو جان سکتا ہے، نہ مصطفیٰ کے قرآن کو جانتا ہے، نہ مصطفیٰ کے فرمان کو جانتا ہے، نہ امت کے اولیاء کی تعلیمات کو جانتا ہے۔ کہاں تک میری علی ابو بکر جملیاں تیزاں دی سٹ وجدی ہوئے تے بندہ کھلوتا بہ جاندا ہے تے انہاں نوں تو کنے جاگدے پے اے پریشان نے گل جاندی کدھر پئی، انہاں نوں کنارہ ہی نہیں لبدا پیا میرے جملیاں دا، کوئی کدھر سوچدا پیا، کوئی کدھر سوچدا پیا، کوئی کدھر سوچدا پیا، میاں صاحب کی کہندے پے نے، ہاں جی کسے نوں پتہ کو نہیں لگدا، لیکن 4 دن بہو گے تے انشاءاللہ پورے گھر دا پتہ لگ جائے۔ حضور داتا گنج بخش رجویری ان کی بات کر رہا ہوں، اور میں نے بات چلائی علی علی کرنے سے بندہ رافضی، اوے علی علی کرنے سے بندہ رافضی نہیں ہوتا۔ علی کے نعرے کے اندر چھپ کے جو امیر معاویہ سے بغض رکھتا ہے وہ کمینہ رافضی ہوتا۔ حضور داتا صاحب نے کشف المحجوب کے اندر فارسی کے اندر یہ لکھا، فرمایا ایک سوال اٹھایا کیونکہ پیغام حسین کانفرنس بھی ہے، حضرت امام علی مقام امام حسین کے متعلق حضور داتا گنج بخش رجویری نے لکھا کہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے خلاف تلوار اٹھائی، یزید کے خلاف تلوار اٹھائی، آپ سے پہلے 6 اسلام کے جنے حکومت کر کے گئے، امام حسین نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ اب یہاں جملے توجہ کے ساتھ سننا، میرے آقا مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ظاہری طور پہ وصال ہوا، حضرت امام علی مقام امام حسین کی عمر مبارک 7 سال کی تھی، اور جب جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کا شہادت و وصال ہوا، اس وقت امام علی مقام کی عمر 36 برس کی تھی۔ اب جا کے کیلکولیٹر پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں عمر کتنی تھی، عمر فاروق کے دور خلافت میں، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، حسن مجتبیٰ کے دور خلافت میں، اور حضرت سیدنا امیر معاویہ کے زمانہ سیاست میں عمر کتنی تھی؟ حضرات گرامی توجہ کرنا، حضرت داتا گنج بخش رجویری فرماتے ہیں تا حق ظاہر بود مر حق را مطابع بود و چون حق مفقود شد شمشیر برکشی۔ اے مفتی صاحب اس طرف کہہ دے پہلے واہ واہ تہاڈی واہ واہ تو ہی لنگ گئی جی، اے واہ واہ کر میں تہاڈے کو واہ واہ کرواواں، اوے اسی واہ کرنا لے ہاں آہ کرنا لے نہیں، ہاں جی اسی سینے تے ہاتھ مار کے کہیے آ حسین، نہیں اسی متھے تے ہاتھ ٹکا
گا کے کہنے واہ حسین واہ حسین واہ حسین واہ حسین، اور نعرے مارے جی چپ بیٹھ کے لمبے پہ کے کھڑے ہو کے نعرے کا جواب دینا جی کربلا کا شاہ حسین. بولو خدا دی قسم جڑے بالکل کالے اندروں باہروں نے انہاں تک پتہ چل جائے سنی اینڈ واہ حسین کر دے پھینے. کربلا کا شاہ حسین 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 کربلا کا شاہ حسین. انہاں بھی تو بولن دینا یار، ٹھیک ہے تو پیسے لے نے حق پورا کرنا ہے، لیکن انہاں نے تو آئے نے انہاں لنگر کھانا ہے، انہاں نے تو بولن دے. کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین. میں چہرے وینا پہ آواں خدا دی قسم تسی واہ حسین کہندے پہ ہو. گنبد خضرا دے اندر امام الانبیاء بھی خوش، ابو بکر بھی خوش، عمر بھی خوش، جنت البقیع دے اندر عثمان غنی بھی خوش، حسن مجتبی بھی خوش، شہزادیاں دی ماں بھی خوش، نجف دے اندر علی المرتضی بھی خوش، کائنات دا سارا سنی خوش. کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین واہ حسین واہ حسین. حضرت گرامی سنے تا حق ظاہر بود مر حق را مطابع بود و چون حق مفقود شد شمشیر برکشی. حضرت داتا گنج بشری جویری فرماتے ہیں امام علی مقام کا کردار. آپ فرماتے ہیں حضرت امام علی مقام نے جب سمجھا کہ حق کا نور چمک رہا ہے، حق کا پھیرا ہر طرف ہے، حق کی بہار ہے، حق کا گلشن آباد ہے، تو امام علی مقام حق کو دیکھتے ہوئے حق سے ٹکراتے نہیں، حق کے ساتھ چلتے چلتے نظر آئے. حسین ہوتا ہی وہ ہے جو باطل سے ٹکرائے، کوئی نہیں سمجھ آئی. جو باطل سے ٹکرائے اسے حسین کہتے ہیں، جو حق کے ساتھ چلے اسے حسین کہتے ہیں. داتا صاحب فرماتے ہیں تا حق ظاہر بود مر حق را مطابع بود. امام علی مقام نے جب دیکھا کہ حق تھا تو حق کے ساتھ چلتے رہے. وچوں حق مفقود شد، جب سمجھا امام علی مقام نے کہ اب حق نہیں رہا، حق کا جھنڈا نہیں رہا، حق کا نور نہیں رہا، تو امام علی مقام نے مدینہ چھوڑا، پھر مکہ چھوڑا. کربلا میں جا کے نانا جان کے دین کو بچانے کے لیے تلوار نیام سے یزید کے خلاف نکال کے بتائی. ابو بکر بھی حق تھا، عمر بھی حق تھا، عثمان بھی حق تھا، علی بھی حق تھا، حسن بھی حق تھا، امیر معاویہ بھی حق تھا. یہ سمجھ کوئی نہیں آئی، یہ سمجھ بڑی دور تک ہونی ہے، بڑی دیر بعد ہونی ہے. ایڈے گہرے جملے تو نہیں سمجھ آتے جی، ایڈے گہرے جملے تو نہیں سمجھ آتے. سنو حضرت امام علی مقام نے اوے حد فاصل کھینچ دیا ہے، ونڈ کر کے رکھ دیتی. قیامت تک آنے والا اپنے نوکروں دس دیتا، فرمایا حسین کی تلوار یہ بتا کے جا رہی ہے باطل کون ہے اور حق کون ہے، سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. تو چتا چلا ابو بکر کے زمانے میں امام علی مقام ساتھ چلتے رہے، تو ابو بکر کے ساتھ چلنا، تلوار نیام میں رکھنا، یہ امام علی مقام کا کردار بنا رہا ہے. ابو بکر کی خلافت حق ہے، عمر کی خلافت بولو، عمر کی خلافت سارے تسی حق کا کہنا ہے. عمر کی پنڈی والا حق نہیں ساڈا، عمر کی خلافت، عثمان کی خلافت، عثمان کی خلافت، علی کی خلافت، حسن کی خلافت، سیدنا امیر معاویہ کی سیاست. حضرت گرامی ساتھ ساتھ یہ بھی جملے سن لینا. اب میں بڑی گہرائی بات کرنے لگا ہوں. آج کوئی کمینہ یزید کا نام لے کر امیر معاویہ کو بھونکے کہ یزید بیٹا ہے کاتب وحی خال المومنین کا،
تو میں کہنا چاہتا ہوں کمینے ہوش کر، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری۔ سمجھ نہیں آئی؟ اگر یزید کی خرابیوں کا ذمہ دار حضرت امیر معاویہ کو ٹھہراؤ گے تو میں نے کہا پھر قرآن کی آیت کہاں لے جاؤ گے؟ اگر یزید کی وجہ سے امیر معاویہ کو تبرہ کرو گے تو پھر حضرت نوح علیہ السلام بھی تم سے نہیں بچ پائیں گے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کیا تھا کہ جب کشتی تھی تو وہ چڑھنے پہ پیچھے رہ گیا، تو قرآن نے کہا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ پتہ چلا بیٹے کی خرابی کا ذمہ دار باپ کو، بولیے بولیے، بیٹے کی ذمہ داری خرابی کا ذمہ دار باپ کو۔ اور جو کمینہ نسبی رشتہ داری تعلق کی وجہ سے یزید کا نسب ملتا ہے جناب سیدنا امیر معاویہ سے، وہ بیٹا ہے، رشتہ دار ہے، اس لیے جناب سیدنا امیر معاویہ کو بھونکتے ہو۔ تو پھر کہا، میں نے کہا توجہ سے جملہ سننا، تاریخ طبری کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں۔ پھر شمر کون ہے؟ شمر کون ہے؟ شمر یہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا سالہ ہے۔ ہون چپ ہو گئے، ہون تو پریشانی بھی ایڈی وڈی گل آج پہلی دفعہ سننے پہ۔ اس کی بہن ہے ام البنین۔ یہ ام البنین حضرت علی المرتضیٰ کے عقد میں ہے، اور یہ ام البنین شمر کی بہن ہے، اور رشتے میں جناب سیدنا علی المرتضیٰ کا سالہ لگتا ہے شمر۔ اور حضرت عباس اس کے بانجے ہیں، اس کے کوئی نہیں سمجھ آؤں، اس کے بانجے ہیں۔ اگر رشتہ داری کی وجہ سے اوپر والوں کو تبرہ کیا جائے، ان کی شانوں پہ حملے کیے جائیں، تو پھر پوچھنا چاہتا ہوں علی المرتضیٰ کے بارے میں تم کیا کہو گے کہ شمر سالہ لگتا ہے علی المرتضیٰ کا؟ اور اس کمینے نے کربلا میں جناب عباس کو کہا، اے بھانجے میری طرف آ جا، جان کو بھی امان مل جائے گی، مراد بھی مل جائے گی، بڑی بڑی آسانیاں اور آشائشیں ملیں گی۔ تو حضرت عباس نے کہا، ماموں کمینے بھاگ جا، ہم حسین کے نوکر ہیں، حسین کے قدموں پہ رہیں گے، کسی یزیدی آفر کو قبول نہیں کریں گے۔ حضرات گرامی توجہ سے جو میں جملے عرض کرنا چاہتا ہوں، اب سنتے جائیں، بات تو گھنٹے سے اوپر ہو رہی ہے۔ ابھی راشد صاحب اتاری صاحب نے نعت بھی پڑھنی ہے جی، چلے گئے نا؟ ہائے ہائے، واہ جی واہ، خطیب پا میں 3 گھنٹے بیٹھا رہے، نعت کا 3 منٹ بھی، کیونکہ ان دی حاضری 3 منٹ دی ہوں دی جی۔ کاش انہاں لوگاں نوں علماء سننے پین۔ میں اپنے آپ کو نہیں کہندا پیا علماء دی اے سنن، جتھے علماء انہاں دیاں نعتاں سن سکدے نے تے علماء دے خطاب کیوں نہیں سن سکتے؟ دونوں گلاں تے او نظم دے لحاظ نال نے، اے نثر دے لحاظ نال نے۔ ہون سنیا جی حضرات گرامی، توجہ ہے آپ دی؟ توجہ ہے؟ مفتی ابرار صاحب خطیبانہ جملہ بول کے بول دے، میں جڑے تھک گئے نے وہ بولو، میں صرف کہنا جڑے محبت نال بیٹھے نے وہ بولو، جڑے اپنے مرضی نال بیٹھے نے وہ بولو، جڑے بالکل یکسوئی نال بیٹھے نے وہ بولو۔ اور میں گل بڑی قریب لیانا چاہنا، توجہ نہ سنیا جی حضرات گرامی۔ مسجد نبوی شریف ہے، توجہ ہے آپ دی؟ مسجد نبوی شریف ہے، اور مسجد نبوی کتھے وے؟ حضور دے شہر وچ، حضور دے شہر وچ۔ تے شہر دی گل کردے ہیں، شاعر نے بڑے کمال نال کیا شان صاحب کہندے نے، تسی شعر بھی تے پڑھو۔ شاعر شہر رسول دی محبت نو اپنے قلم دے وچ رکھ کے تے لکھدا پیا ہے، تے کہندا کی پیا ہے، نہ جینا یاد آتا ہے، نہ مرنا یاد ہے،
نہ جینا یاد آتا ہے نہ مرنا یاد آتا ہے محمد یاد آتے ہیں مدینہ یاد آتا ہے محمد یاد آتے ہیں مدینہ یاد جناب سیدنا ابو بکر تشریف فرمائیں، حضرت عمر فاروق تشریف فرمائیں، حضرت سعد بن ابی وقاص تشریف فرمائیں، اور مجمع میں ذکر ہو رہا ہے جناب سیدنا علی المرتضیٰ کا. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ چلو جنہاں نو آئی ہے او کان سبحان اللہ، جنہاں نو نہیں آئی ہن میں دوبارہ سنا کے کہنا سمجھ لو پھر کہنا سبحان اللہ. مسجد نبوی شریف ہے، جناب سیدنا ابو بکر صدیق ہے، جناب سیدنا عمر فاروق ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرما ہے. تینوں عشرہ مبشرہ میں عظیم قد کے حامل صحابہ تشریف فرمائے، اور بات ہو رہی ہے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ رافعہ شاکرہ شافعہ محدثہ فقیہہ معلمہ حافظہ قاریہ محفوظہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا. حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق عمر فاروق اور حضرت سعد بن ابی وقاص تینوں بات کر رہے ہیں، اور بات کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں قریش کے بڑے بڑے لوگ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے اور آ کر سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ پاک کے سلسلہ عقد کے حوالے سے بات کی، ان کے نکاح کے حوالے سے، رشتے کے حوالے سے بات کی. تو جناب سیدنا ابو بکر صدیق عمر فاروق حضرت سعد بن ابی وقاص تینوں کہتے ہیں جب بھی قریش کے بڑے بڑے لوگ جاتے میرے آقا مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو میرے آقا صرف اتنی بات کہہ کے جواب دیتے، مجھے ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا، میں اللہ کے حکم کا پابند ہوں. میں اللہ کے حکم کا پابند ہوں، ابھی تک اللہ کا حکم نہیں آیا، جب حکم آ جائے گا تو میں بات کروں گا. کیوں؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. حضرت ابو بکر و عمر حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں حضور یہ کہہ کر جواب دیتے تھے تو چلو ہمارا پیر بھائی ہے جو نبی کا ویر ہے، اپنی محبت میں کہنا چاہتا ہوں جو سنیوں کا پیر ہے، نبی کا ویر ہے اور حقیقتاً سنیوں کا پیر ہے. اور حضرت ابو بکر و عمر سعد بن ابی وقاص کہنے لگے جنابی علی المرتضیٰ کے پاس جاتے ہیں اور ان کو جا کے کہتے ہیں آپ حضور کے کزن بھی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام بھی رکھا ہے، آپ کو گھٹی بھی دی ہے اور پرورش بھی آپ نے حضور کے گھر میں پائی ہے اور پھر تربیت بھی حضور سے لی ہے، تو جاؤ جا کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ پاک کا رشتہ مانگو، ہمیں یقین ہے حضور آپ کو ضرور نوازیں گے. حضور آپ کو یہ سلسلہ مسجد نبوی میں طے پایا. چلتے چلتے ایک باغ تھا، وہاں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کام کر رہے تھے. تینوں گئے جا کر جناب سیدنا علی المرتضیٰ کو سلام کہا پیر بھائی آج ہم ایک عظیم بات کرنے آئے ہیں. کہا کیا؟ فرمایا جاؤ حضور کی شہزادی کا رشتہ مانگو، حضور کی شہزادی کا رشتہ مانگو. حضرت علی المرتضیٰ نے اپنی عاجزی کے لب و لہجے میں بات کی، عاجزی کے انداز میں کہا کہاں میں، کہاں مصطفیٰ کا گھر، کہاں میں، کہاں مصطفیٰ کا. یہ عاجزی کی بات کر رہا ہوں، ورنہ حضرت علی المرتضیٰ وہ ہیں جو کوفہ کے منبر پہ بیٹھ کے کہتے تھے میں نبی نہیں میں امتی ہوں، قیامت تک جس نے جو پوچھنا ہے علی سے پوچھ.
بتا دیا ہے، مانگی بکریاں تو ملے اونٹ بھی. اور حضرت علی مرتضیٰ نے عاجزی میں کہا کہاں میں کہاں حضور کا گھر. پھر حضرت ابو بکر و عمر، حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا جاؤ ضرور مہربانی ہو جائے گی. تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے میرے دوستو میرے پاس اسباب نہیں ہے. حضرت ابو بکر و عمر سعد بن ابی وقاص بول کے کہنے لگے، فرمایا جاؤ جب کرم نوازی ہو گئی تو سارا بندوبست ہم کریں گے، سارا انتظام ہم کریں گے. حضرت گرامی جناب سیدنا علی مرتضیٰ تشریف لائے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں محبتوں سے نوازا، اپنی بیٹی کے عقد کے لیے قبول کیا. اور کریم آقا نے فرمایا علی سن لے تمہارا نکاح اور رشتہ کہ ہاں زمین پہ اب ہو رہی ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس سے پہلے ہو چکی ہے. اور جو یہ میں کہتا تھا میں اللہ کے حکم کا پابند تھا، رب کائنات نے فیصلہ کر دیا تھا اے محبوب آپ کی شہزادی کا نکاح میں نے علی المرتضیٰ سے کر دیا. حضرات گرامی توجہ، جو آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، رشتہ ہو گیا. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی لاؤ آپ کے پاس کیا ہے. حضرت علی المرتضیٰ ایک گھوڑا لے کے آئے، دوسری زرہ لے کے آئے. گھوڑا حضرت علی المرتضیٰ کو آقا نے فرمایا یہ مجاہد کا زیور ہے، اسے نہیں بیچنا، جاؤ زرہ بیچ کے آؤ. زرہ، اب زرہ بیچنے گئے جناب سیدنا علی المرتضیٰ، تو خریدار جو بن کے سامنے آیا اسے خلیفہ سوم جناب سیدنا عثمان غنی کہا جاتا. جناب سیدنا عثمان نے اب زرہ بیچی، حضرت عثمان غنی نے خریدی. کتنے کی خریدی؟ 480 درہم کی. 480 درہم کی خریدی. جب خرید لی اپنے قبضہ میں لے لی، پیسے علی کے ہاتھ میں، زرہ حضرت عثمان غنی کے ہاتھ میں. حضرت عثمان غنی فرمانے لگے اے علی المرتضیٰ آپ قاضی بھی ہو، آپ فقیہ بھی ہو، مجتہد بھی ہو، آپ بہت بڑے عادل بھی ہو، بہت بڑے مجتہد اور فقیہ ہو. اب بتاؤ جب یہ زرہ میرے قبضے میں آ گئی ہے، مال آپ کے پاس چلا گیا ہے، تو مجھے بتاؤ میں زرہ کا مالک بن گیا یا نہیں؟ آپ نے فرمایا زرہ کا مالک بن گئے. فرمایا اس کو میں استعمال کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا کر سکتے ہو. فرمایا اپنے لیے کروں، دوست کو دوں، کسی اور کو تحفے میں دوں؟ حضرت علی مرتضیٰ نے ہاں میں جواب دیا. آپ اختیار رکھتے ہیں، جو چاہیں کریں. حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے یہ زرہ ملکیت میں میری ہے، اب میں جناب سیدہ طیبہ طاہرہ کے عقد کے لیے اے علی تجھے نیوندرا دے رہا، تجھے نیوندرا دے رہا ہوں، آج کی زبان میں بات کر رہا ہوں، تحفہ دے رہا ہوں. جناب سیدنا عثمان غنی ذو النورین نے وہ زرہ جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو نکاح جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کے موقع پر تحفہ دیا. اب میں یہ جملہ بولنے لگا ہوں، جس کی ملکیت اور جس کے مال کی وجہ سے جناب سیدنا علی المرتضیٰ کا نکاح عقد طے پایا ہے، یا تو اس عثمان کے فضائل بیان کرو یا علی المرتضیٰ کی محبت کے جھوٹے دعوے چھوڑ دو. علی المرتضیٰ کے نکاح کا محسن جو ہے اسے امت جناب سیدنا عثمان غنی ذو النورین کہتی ہے. رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے. حضرات گرامی بات طویل ہو جائے گی. پیغام حسین کانفرنس میں آنے والوں آخری جملہ پیغام حسین کے حوالے سے سنو. جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ شہزادے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کی طرف گئے. کیوں گئے؟ کیا مقصد تھا؟ کیا ارادہ تھا؟ کیا ذہن میں منشور تھا؟ ایک ہی بات تھی کہ باطل سے ٹکراؤں گا، نانا جان کے دین کو بچاتا ہوا نظر آؤں گا. ایک ہی بات تھی. ورنہ اگر
اقتدار کی، جاہو حشم کی، عہدے اور منصب کی بات کی جائے تو صاحبو وہ بات جب کہا کہ بیعت کر لو یزید کی اور یزید کی حکومت کو تسلیم کر لو، امام علی مقام امام حسین یزید کی بیعت کر لیتے اور یزید کی حکومت کو تسلیم کر لیتے، جان بھی بچ جاتی، یزید کی طرف سے مراعات بھی ملتی اور خاندان کو پروٹوکول بھی ملتا، لیکن قیامت تک یہ دین پہ دھبا آتا اور دنیا کہتی جب امام حسین نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے تو ہماری حیثیت کیا ہے، ہم بھی یزید کو مانتے ہیں، لیکن امام علی مقام نے یزید کی بیعت کو ٹھکرا کے، اس کی حکومت کو ٹھکرا کے کائنات کو بتایا ہے میں باطل سے ٹکراؤں گا، حق کا جھنڈا لہراتا نظر آؤں گا۔ اس کی تعبیر میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بول کے کہہ گئے، شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، دین است حسین، دین پناہ ہست حسین، سردا ندا دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ، حقا کے بنا لا الہ، ہست حسین۔ صاحبو آج جو بات کرنے لگا ہوں آپ سارے حسینیت کا نعرہ لگانے والے ہو، امام حسین کا لنگر پکانے والے ہو اور امام حسین کا لنگر تقسیم کرنے والے بھی ہو، لیکن حسین ذات ہے، حسینیت کردار ہے، یزید ذات ہے، یزیدیت کردار ہے۔ اور یزید کے خلاف امام حسین اٹھے کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ یہ نمازوں کا تارک ہے، نمازیں چھوڑ دیتا ہے، یہ شراب پیتا ہے، یہ گانے بجانے کو پسند کرتا ہے، یہ کتوں کی لڑائی کرتا ہے، یہ شریعت مصطفیٰ کی دھجیاں اڑاتا ہے، حضور کی سنت کی توہین کرتا ہے۔ فرمایا جو حضور کی سنت کی توہین کرے، جو نشے میں مست رہے، جو گانے بجانے والی عورتوں کو دربار میں بٹھائے، جو جانوروں کو لڑائے، جو کتوں کا دل دادا ہو، جو شراب کا عادی ہو اور جو نمازوں کو چھوڑ دے، امام حسین کبھی اس کے ہاتھ میں بیعت نہیں کرے گا۔ تو صاحبو یزید چلا گیا، مر گیا، تباہ ہو گیا، اس کا نام تک ختم ہو گیا، لیکن آج ہم نے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، یزید تو چلا گیا، کیا ہم حسینی کردار اپنا رہے ہیں یا یزیدیت کے نقش قدم پہ چلتے نظر آ رہے ہیں؟ آج یزید نمازوں کو چھوڑتا تھا اور امام حسین وہ ہے جن کا جسم زخموں سے چھلنی تھا لیکن پیشانی سجدے کے لیے پھر بھی مضطرب نظر آتی تھی۔ آج اگر امام حسین کی یاد میں کانفرنس انعقاد کر رہے ہو تو آج وعدہ کر کے جاؤ کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے۔ میں نہیں آپ سے ہاتھ اٹھواؤں گا، میں صرف آپ کو یہ کہتا ہوں ہم حسینی ہیں اور بلا شک و شبہ ہم حسینی ہیں۔ یزید پہ ہم کل بھی لعنت بیچتے تھے، آج بھی لعنت بیچتے ہیں، اگرچہ اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ پھر کوئی کہے گا میاں صاحب نے آپ نے کیا کہہ دیا، یزید کل بھی فاسق و فاجر تھا، یزید آج بھی فاسق و فاجر ہے، یزید قیامت تک فاسق و فاجر کہلاتا رہے گا، لیکن حسین کل بھی اسلام کا چوکیدار تھا، آج بھی اسلام کا چوکیدار ہے۔ قیامت تک آپ کی چوکیداری کا رنگ اور نور قیامت تک بانٹتا اور روشن ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ آج وعدہ کریں امام حسین کے ذکر کی محفل میں ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، شریعت مصطفیٰ پر عمل پیرا ہوں گے، کسی کا حق نہیں کھائیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، ماں باپ کا ادب کریں گے، چھوٹوں پر شفقت کریں گے، ہر نشے والی چیزوں پہ لعنت بھیجیں گے، مسلک حق کا اہل سنت و جماعت کے ساتھ کھڑے رہیں گے، عقیدہ اہل سنت پہ ڈٹے رہیں گے، نظریہ اہل سنت پہ ڈٹے رہیں گے، رافضیت پہ بھی لعنت، خارجیت پہ بھی لعنت، اور سنیت کا جھنڈا لہراتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میرا امام کہتا تھا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔